فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا خصيا صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور جملہ خواتین کو ماہ رمضان کی آمد کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو غفلتوں سے دور رکھے اور ہمیں عبادت کے لیے ہمیشہ بیدار رکھے، گناہوں سے ہم کو ہمیشہ بیزار رکھے، آمین۔ میں نے حمد و صلوات کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مریم کی 22ویں آیت ہے، کیونکہ ماہ شعبان تک جو تفسیر ہماری ہوئی، آخری تفسیر ہماری 19 مارچ کو ہوئی اور اس کے بعد یہ تفسیر ہے انشاءاللہ، یہ روزانہ تفسیر ہے۔ سال بھر میں جو تفسیر ہوتی ہے وہ ہفتہ واری تفسیر ہے، اور یہ الحمدللہ ماہ رمضان کی برکت سے روزانہ تفسیر ہے۔ تو میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ، مریم نے اٹھا لیا اپنے بچے کو، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا خَصِيًّا، مکاناً خصیہ، ایک دور جگہ پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں جو بتایا گیا اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ بی بی مریم عبادت میں تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، اچانک ایک انسان ان کے سامنے نمودار ہوا جو بالکل تندرست تھا۔ بی بی مریم گھبرا گئی کہ یہ کون شخص ہے اور یہ کیسے پہنچا ہے، جبکہ دروازہ بند ہے، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ جب گھبرانے لگی تو اس شخص نے کہا کہ دیکھ اے مریم، میں انسان نہیں ہوں، تم مجھ سے مت گھبرا، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور میں تجھے ایک بہترین عقل مند نیک صالح بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بی بی مریم نے بڑے تعجب سے کہا کہ تم مجھے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہو، حالانکہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے، میرا نکاح بھی نہیں ہوا اور آج تک کسی مرد نے مجھ سے رشتہ قائم نہیں کیا یا میرے ساتھ بری حرکت بھی کسی نے نہیں کی، کیونکہ بیٹا ہوتا ہے، عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو مرد کے ملاپ کی وجہ سے، مرد کا ملاپ حلال طریقے سے ہوتا ہے یا حرام طریقے سے ہوتا ہے، یہاں پر دونوں طریقے نہیں ہیں، پھر مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم،
یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تو ضرور ماں بنے گی، ایسے بیٹے کی ماں بنے گی جس کا باپ نہیں ہوگا، باپ کے بغیر، فادر لیس سن، بیٹا ہے مگر ان کے باپ کا نام کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں تک بات ہوئی، پھر بی بی مریم حاملہ ہو گئی، فحملتہ، حاملہ ہو گئی مریم، کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ گئے، مگر غیر عادی طریقے پر، یعنی ایز یوزول جو ہوتا ہے، ایز یوزول نہیں ہوا بلکہ ان یوزول ہو گئے، غیر معمولی طریقے سے۔ تو بی بی مریم کو ضرور پریشانی ہوئی ہوگی، فانتبذت بہ، تو اپنے حمل کو لے کر، اپنے شکم کو لے کر نکل پڑی، مکان، ایک ایسی جگہ، قصیًا، جو دور تھی، یعنی جہاں وہ ہمیشہ رہا کرتی تھی، بیت المقدس، وہاں سے نکل کر وہ بہت دور چلی گئی تاکہ لوگ بیکار کی باتیں نہ کریں۔ دیکھیے، لوگوں کو موقع مل جائے تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور خصوصاً جو زیادہ نیک ہوتے ہیں، اگر نیک، متقی، علم والے انسان کے اندر ہلکی سی حرکت بھی وہ دیکھ لیں گے تو اس کا بڑا چرچا کریں گے۔ برا آدمی بھاری سے بھاری غلطی کر دے تو یہ کہہ کر درگزر کر دیں گے کہ بھائی وہ تو جاہل ہے، اسے کیا معلوم، وہ تو شریر آدمی ہے۔ مگر نیک آدمی سے ہلکی سی غلطی بھی ہو جائے تو لوگ اس کا چرچا کرنے لگتے ہیں۔ تو بی بی مریم جب سے پیدا ہوئی، انہوں نے نیک کام ہی کیا ہے، کوئی غلط کام ان سے ہوا نہیں۔ دن رات اللہ کی عبادت میں رہنے والی مریم، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت میں پروان چڑھنے والی مریم، تو یہ حاملہ ہو گئی اور اپنی جگہ سے نکل کر ایک دور دراز جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب انہیں درد ذہ زیادہ ہو گیا، لیبر پین جسے کہتے ہیں، درد ذہ یہ زیادہ ہوا تو وہ درد انہیں لے آیا، یعنی درد کی وجہ سے پریشان ہو گئی وہ، اور وہ درد انہیں کہاں پہنچایا؟ اِلیٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کے درخت کے تنے کے پاس، کھجور کا درخت اور اس کا جو تنا ہے، اس تنے کو پکڑ کر بی بی مریم خود کو سنبھالنے لگی۔ قالت، اس وقت مریم نے کہا، بی بی مریم نے کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا، مجھ پہ افسوس ہے، اس سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی۔ یعنی یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ الفاظ اس وقت نکلتے ہیں جب مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو خدا کا فیصلہ۔ بی بی مریم کو تسلی ہو گئی کہ آنے والا خدا کا فرشتہ ہے، اور میں غیر فطری طور پر ماں بنائی گئی ہوں۔ میرا ماں بننا یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ کرامت ہے۔ مگر ایک طرف درد ہے، دوسری طرف لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے یہ فکر بھی دامنگیر ہے۔ تو کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا،
اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور مجھے لوگ بھلا دیتے، مریم کون ہے کسی کو یاد بھی نہ رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر کیا کیا جائے، رب کے فیصلے کے آگے بندے کو سر تسلیم خرم کرنے کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ فناداہا، تو بیوی مریم کو پکارا ایک فرشتے نے، یا جبرائیل علیہ السلام نے پکارا، من تحتہا، اس درخت کے نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، اے مریم غم نہ کر، غم نہ کر اے مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر کو جاری کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی نہر جاری ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت پانی ہے۔ اگر پانی مزیدار ہو تو آدمی روٹی کے بغیر پانی پر بھی بس کر سکتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال آب زمزم ہے۔ آپ آب زمزم کئی گلاس پی لیجئے تو آپ کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ تو ایسا مبارک پانی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کے لیے اور اپنے نیک بندوں کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ تو بیوی مریم سے فرشتے نے کہا کہ اے مریم تم گھبراؤ نہیں، ذرا نیچے دیکھو، پانی کی نہر جاری ہے، صاف و شفاف پانی ہے، اس پانی میں کوئی گندگی نہیں، کوئی کچرا نہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، اور اے مریم سنو، یہ جو درخت ہے کھجور کا، اس کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ، یعنی اس پر ہاتھ رکھو، ذرا حرکت دو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، وہ درخت تم پہ گرائے گا اے مریم، تم پہ برسائے گا۔ کیا برسائے گا؟ رطباً، کھجوروں کو گرائے گا، اور وہ کھجور کیسے ہوں گے؟ جنیہ، بالکل پکے پکے ہوں گے۔ یعنی کھجور جب اتنا پک جاتا ہے کہ اسے توڑنے کا وقت آ جاتا ہے۔ جب تک کھجور کچے رہتے ہیں ان کو توڑنا بیکار ہے، اگر توڑ دیا جائے بھی تو اس کھجور میں اتنی لذت نہیں ہوتی۔ تو اے مریم، کھجور کا جو درخت ہے یہ تیرے لیے ہے، اسی لیے تو یہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ تجھے درد ہوا، تو برداشت کرتے ہو یہاں پہ پہنچ گئی، اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں بھی کمرے میں بی بی مریم جس کمرے میں عبادت کرتی تھی، اس کمرے میں کئی قسم کے پھل رکھے ہوتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام دروازہ کھول کر جاتے تو تازہ تازہ پھلوں کو دیکھتے اور پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل تجھے کون لا کر دے دیا؟ کیونکہ میں دروازہ بند کر کے تالا لگا کے گیا اور تیرے کمرے کے دروازے کے تالے کی چابی میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، پھر یہ کیسے پھل آ گئے؟ تو بی بی مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے پھل آئے ہیں، کوئی انسان لا کر نہیں دیا، یہ پھل اچانک میرے سامنے آ گئے۔ تو اس طریقے سے بی بی مریم کی پروردگار عالم نے ہمیشہ ضیافت کی۔ تو اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مریم گھبراؤ نہیں، پانی تو ہے اور کھانے کے لیے بہترین چیز ہے کھجور۔ کھجوروں میں بھی کئی قسم کے کھجور ہوتے ہیں، کئی کوالٹیز ہوتے ہیں۔ ایک ایک کھجور ایسا ہوتا ہے
کہ پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے باوجود جی چاہتا ہے کہ اور کھجور کھائیں، اس میں اتنی لذت، ویسی مٹھاس ہوتی۔ تو بی بی مریم سے فرشتے نے کہا کہ اے مریم، تم کو بس اتنا کرنا ہے کہ جو تنا ہے اسے حرکت دے کر اپنی طرف کھینچو، ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچو، جو ہی کھینچو گی تم دیکھو گی کہ پھل جھڑ جھڑ کر گریں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اے مریم کھاتے جا ان پھلوں کو اور پیتے جا اس پانی کو، وَقَرِّ عَيْنَا، اور تیری آنکھ کو ٹھنڈی بنا لے۔ آنکھ کو ٹھنڈی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے میرے دل کو خوشی ہو گئی۔ دیکھیے جب ہم اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی وہ پڑھتے ہیں جو مؤذن کہتے ہیں، اس کے بعد اپنے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھ پہ لگاتے ہیں اور اس وقت عرض کرتے ہیں قرت عینی بک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے میری آنکھ ہمیشہ ٹھنڈی رہے گی اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رحمت اتارتا رہے۔ تو قرت عینی، میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی، بکا، آپ سے یا رسول اللہ، یہ ہم پڑھ کر آنکھ کو انگوٹھے لگاتے ہیں، یہ اشارہ انگوٹھے لگا کر یہ عرض کرتے ہیں۔ تو آنکھ کا ٹھنڈا ہو جانا، اسے کہتے ہیں قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پرانے زمانے میں جب شادی کے دعوت نامے لکھے جاتے تھے تو ہم قرۃ العین اپنی بیٹی کے بارے میں جب لکھتے ہیں کہ میری قرۃ العین کا نکاح ہے، نام نہیں لکھتے بیٹی کا، یعنی نام تک کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو قرۃ العین یعنی آنکھ کی ٹھنڈک، نور چشمی، میرے چشم، میری نگاہ کا نور۔ اس طریقے سے اپنی بیٹی کو باپ لکھ کر دعوت نامہ دیتا تھا۔ تو آج تو اردو میں رخے چھاپنا لوگ اسے ایک بیکار کام سمجھتے ہیں، کیونکہ کوئی پڑھنے والا ہی نہیں۔ تو ایک صاحب کے ہاتھ میں رخا گیا اردو کا، لکھ کر بولے قرآن کی آیتیں ہیں اس کے اندر، قرآن کی آیتیں ہیں۔ پھر جا کر بتانے لگے دیکھو بہت ڈیزائن سے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پڑھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہے، ایک دعوت نامہ ہے، شادی کا دعوت نامہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ہماری زبان سے دور ہو چکے ہیں۔ تو بی بی مریم سے فرشتے نے کہا کہ کھاؤ پیو اور آنکھ اپنی ٹھنڈی رکھو، یعنی خوش ہو جاؤ۔ آنکھ جلتی ہے جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے جب آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب اسے خوشی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ بتایا گیا کہ بی بی مریم کو درد ذہ آیا۔ درد ذہ یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو عورت کو درد ہوتا ہے، لیبر پین آیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غذا ان کے لیے تجویز کی وہ دو، یہ کھجور، دوسرا پانی۔ تو اسی لیے بعض بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جب
درد ذہ آئے یا قریب ہے وہ، یعنی عنقریب اس کی زچگی ہونے والی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسے کھجور کھلایا جائے، تازہ تازہ پانی پلایا جائے، تو اس سے عورت کو بھی قوت ملتی ہے اور بچے کو بھی قوت ملتی ہے اور دودھ میں بھی فراوانی ہوتی ہے۔ تو یہ طبی نسخہ اسے کہتے ہیں طبی نسخہ۔ یہ طبی نسخہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں کسی دوسرے درخت کے پاس بھی لے جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کھجور کے درخت کے پاس پہنچایا، پانی کا انتظام کیا اور کھجوروں کا انتظام کر دیا اور کہا کہ اے مریم کھاؤ پیو، یعنی جو کھجور جھڑیں گے ان کھجوروں کو کھاؤ، یہ جو صاف و شفاف پانی ہے اسے پیو۔ اور خری عینہ، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، آنکھ کو ٹھنڈی رکھو، یعنی تمہارا دل خوش رکھو، تو حاملہ عورت کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، حاملہ عورت کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اسے خوش رکھنا چاہیے۔ اگر خوش رکھیں گے تو زچگی بھی آسانی سے ہوگی اور بچہ بھی صحت مند طاقتور رہے گا۔ اگر حاملہ عورت کو بار بار پریشان کیا جائے تو اس کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے، ماں پر بھی ہوتا ہے، بچے پر بھی ہوتا ہے۔ یہ سب میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اکثر بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ پیٹ سے بائی کو اسے رلاؤ نہ کو، ہم سمجھتے ہیں بوڑھی عورتیں یوں ہی بول لیتی ہیں، مگر بوڑھی عورتوں کے دماغوں میں بہت زیادہ تجربے ہوتے ہیں، تجربے کی بنیاد پر وہ باتیں کرتی ہیں۔ یہ حاملہ عورت ہے، اسے دکھ نہ دو، اسے خوش رکھو، اور جو چیز اسے پسند ہے وہ کھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اسے پسند ہے وہ چیز اسے نہیں ملے گی تو اس کے دل کو دکھ ہوگا، اس کا اثر ہوگا بچے پر۔ یہ سارے نکتے خری عینہ سے ملتے ہیں، یعنی بی بی مریم سے کہا گیا اے مریم اب تم حاملہ ہو، تم بھوکی نہ رہو، پیاسی نہ رہو، تمہاری بہترین غذا کھجور ہے، تو حاملہ کے لیے بہترین غذا کھجور یا کوئی بھی پھل ہے، اور پانی بھی وہ کثرت سے پیے، پانی پینے میں کمی کر دے گی تو اس کا اثر بھی بچے پر ہوگا اور زچگی ہونے میں دقت بھی ہوگی اور دل کو خوش رکھے۔ اسی لیے یہاں کا دستور ہے کہ جب پہلی زچگی ہوتی ہے تو عورت کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، ایک رسم ہے۔ ماں کے گھر کیوں بھیج دیا جاتا ہے، ساس کے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عورت، یہ نئی دلہن جو 1 سال 1.5 سال کے بعد حاملہ ہو گئی، اپنی ماں کے سامنے بے تکلفی کے ساتھ اپنی خواہش جس طرح بیان کر سکتی ہے اپنی ساس کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، اور ماں اپنی بیٹی کے مزاج کو جس طرح سمجھتی ہے ساس نہیں سمجھ سکتی۔ اسی لیے بڑے لوگوں نے اسے ایک رسم، ایک قانون بنا دیا تاکہ ماں کے گھر جائے، یعنی 7ویں مہینے کے بعد اسے بھیج دیتے ہیں، ستواسا کی رسم رکھ کے بھیجتے ہیں۔ یہ تو رسمیں ہیں مگر ان رسموں میں چند حکمتیں بھی ہیں۔ تو وہاں جب چلی جاتی ہے عورت تو ماں کے پاس بے تکلف اپنی خواہش، مجھے مچھلی کی خواہش ہے، مجھے مرغی کی خواہش ہے، ماں کے سامنے بول سکتی۔ ساس کے سامنے بولنے میں اسے جھجک محسوس ہوگی، ساس کتنا بھی کہہ دے کہ دیکھو بیٹی جو دی میں ہے بولو، لیکن ذرا
جھجک ضرور آئے گی، کیونکہ ماں آخر ماں ہی ہے، مگر جب دوسری بار زچگی ہوتی ہے تو یہ پابندی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کہ وہ بے تکلف ہو جاتی، اپنے شوہر سے ہی بے تکلف ہو جاتی، اور شوہر سے اپنے دل کی ہر خواہش مانگنے کی اس کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ ہمت آ جاتی ہے۔ پہلے موقع پر وہ ہمت اس کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال یہ ساری حکمتیں ان تین باتوں کے اندر ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، اے مریم تم حمل سے ہو، تم کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ تو حاملہ عورت کو بھوکی نہ رکھا جائے، اسے پیاسی نہ رکھا جائے۔ حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ قضا کرنا یہ لازمی ہے۔ بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں مگر قضا نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مجبوری کی وجہ سے قرض لے لیتے مگر ادا نہیں کرتے۔ تو فرض جو ہوتا ہے وہ قرض کی طرح، نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی تو ضرور بضرور اس کی قضا کرنا ہی پڑے گا۔ رمضان کا روزہ اگر چھوٹ گیا ضرور بضرور قضا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ عورتیں جو ایام میں ہوتی ہیں یعنی حیض کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی مگر روزہ ضرور قضا کریں گی۔ نماز کے لیے اللہ نے چھوٹ دے دی کہ حائضہ عورت حیض کے دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ نماز کی قضا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ نماز کی قضا میں اسے دقت ہے۔ اگر وہ 10 دن حالت حیض میں رہی تو 10 دنوں کی نمازیں 50 نمازیں اسے قضا کرنا پڑے گا، اس لیے اسے چھوٹ دے دی گئی۔ مگر روزے کے معاملے میں چھوٹ نہیں ہے۔ 10 روزے چھوٹ گئے یا 7 روزے چھوٹ گئے تو رمضان کے بعد ضرور قضا کرے، اور قضا کرنے میں یہ آسانی ہے کہ لگاتار بھی روزے رکھ سکتی ہے، یا 4 دن میں ایک روزہ، 8 دن میں ایک روزہ، 10 دن میں ایک روزہ، اس طریقے سے روزہ رکھ کر گنتی پوری کرنا لازمی ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر بی بی مریم سے کہا گیا کہ اے مریم اسی حالت میں تم رہو، پھر تمہیں بیٹا پیدا ہو جائے گا جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی تمہارے پاس سے گزر رہا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، اگر تم دیکھو مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، انسانوں میں سے کسی کو دیکھو، وہ مرد رہے یا عورت رہے، فَقُولِي، اے مریم تم اس سے یہ کہہ دو، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں رحمان کے لیے روزہ منت مان چکی ہوں، میں روزے کی حالت میں۔ اور اس شریعت میں روزہ ایسا ہوتا تھا کہ روزے کی حالت میں بات کرنا منع تھا، بات کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کو صوم کلام کہا جاتا ہے، یعنی بات نہ کرنے کا روزہ۔ دیکھیے ایک باتوری انسان ہمیشہ بک 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 کرنے والا، اسے یہ روزہ رکھنا بہت بھاری ہے۔ اسے کھائے پیے بغیر رہ سکتا، بات کیے بغیر رہنا تو پریشان ہو جائے، آدھے گھنٹے کے اندر روزہ توڑ دے گا۔ تو ایسا روزہ تھا بی بی مریم کا روزہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مریم اگر کوئی آدمی نظر آئے
تیرا رشتہ دار رہے، اجنبی رہے، مرد رہے یا عورت رہے، جب تیرے پاس آ کر تجھ سے ضرور پوچھے گا کہ اے مریم یہ بچہ کس کا ہے، کیسے تیرے ہاتھ میں بچہ آ گیا، کیسے تو حاملہ بن گئی۔ اگر حمل کی حالت میں دیکھیں گے تو پوچھیں گے تجھ سے، تو تو جواب دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں رحمان کے لیے، اللہ کے لیے، یہاں پہ رحمان جو کہا گیا رحم کرنے والا، یعنی اللہ بڑا مہربان ہے، اس مہربان مولا کے لیے میں روزے کی منت کر چکی ہوں۔ فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے آج میں ہرگز کسی بھی انسان سے بات نہیں کر سکتی، اس لیے تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ حمل تجھے کیسے ٹھہر گیا، یہ بچہ تجھے کیسا پیدا ہو گیا، تیری شادی کس سے ہوئی، شادی نہیں ہوئی تو کس سے تیرا تعلق تھا، تو بڑی عبادت گزار تھی، یہ کام تجھ سے کیسے ہو گیا، تیرا باپ تو نیک آدمی، تیری ماں بھی بہت نیک عورت، تو کیسے یہ برا کام کی، ایسے سوالات کرتے جائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب سوالات شروع کرتے ہیں تو ان کو جوابات دیتے دیتے آدھی جان نکل جاتی۔ سلام، کہیں ملاقات ہو گئی، سلام کہاں ہے، کس لیے آئے، کب نکلے گھر سے، کب تک رہیں گے، سارے جوابات دے دینے کے بعد یہاں کون تبھی آپ کی جان پہچان کا آدمی ہے کیا، ہے بھائی جان پہچان کا آدمی، اچھا وہ نے کس کا بھائی، انہیں کس کا بیٹا ہو، وہ کہاں سے آیا، سو وہ کیا دھندا کرتا، وہ دھندے میں فائدہ ہے کیا، کتنے سالوں سے کرتا، تو یہ جواب دیتا پریشان ہو جاتا۔ اگر معلوم نہیں کی معلوم نہیں سو کیوں زیادہ تعلق نہیں کیا، تو ایسے چند لوگ ہوتے، تو معمولی وجہ سے ہی ایسے سوالات کرنے والے لوگ دنیا میں ہیں۔ اب یہ بی بی مریم پر جو حادثہ ہوا ہے یہ عجیب و غریب حادثہ ہے، تو لوگ ضرور سوالات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب سکھا دی، کہا کہ دیکھو اے مریم تم اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں اس لیے بات نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ جب دعوت دینے جاتے ہیں تو روزہ رکھ لیں گے، بیٹے کی شادی ہے، گھر سے نکلے روزہ رکھ کے نکل جاتے، لا کر چائے پیتے، کہا نہیں بھائی آج روزے سے ہوں گے، کیوں 10 جگہ جائیں گے، 10 جگہ چائے پینا پڑے گا، ٹھنڈا پینا پڑے گا، پریشانی ہوگی۔ اب اسے اوائڈ کرنے کے لیے کیا بولا، میں روزہ رکھ لیا، کائے کو روزہ رکھ لے کو نکلے نہیں، چند روزے نفل روزے کا ارادہ کیا میں، وہ ذرا موقع مل گیا میں رکھ لیا، ایسا کچھ بہانہ، جھوٹ بولے کی تو اجازت نہیں ہے، صحیح روزہ رکھ لے۔ چند روزے قضا ہو گئے تھے میرے، ان روزوں کو میں رکھ لیا، تو روزہ بھی ان کا پورا ہو گیا، اور یہ جگہ جگہ جا کر الگ الگ چیزیں کھا کر طبیعت خراب کرنے سے بھی ان کو کیا مل گئی، اس سے بھی چھٹی مل گئی۔ مگر ایسی زحمت کوئی نہیں کر سکتا، 2 جگہ جا کر آئیں گے لٹک کر بیٹھ جائیں گے، دعوت دینا ہی نہیں ہوگا، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ مثال کے طور پر میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہاں پر بی بی مریم سے کہا گیا کہ اے مریم لوگ تم سے سوالات کریں گے، اب جواب دے کر سینہ پھوڑی تم کیوں کر رہے ہو؟ اے مریم تم روزہ رکھ لو اور لوگوں سے کہو کہ میں منت مانی تھی، کیونکہ بی بی مریم پہلے منت مان چکی تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سکھا دی کہ تم لوگوں سے کہو کہ میں منت مان لی ہوں روزے کی، اس لیے میں بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، تو آئی مریم بچے کو لے کر قومہا، اپنی قوم کی طرف، یعنی دور چلی گئی تھی، پھر وہاں سے نکل کر جس جگہ
تھی وہ، یعنی بیت المقدس، اور وہاں بی بی مریم کا گھر بھی تھا، بی بی مریم کی والدہ تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے جو سرپرست تھے ان کا مکان بھی تھا، تو اپنے محلے میں آتی ہے تحملہ، بچے کو اٹھا کر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، جس طرح بچے کو گود میں رکھتے ہیں اس طرح لے کر چلتے ہوئے آئے۔ لوگوں نے دیکھا، نظر پڑ گئی، قالوا، لوگوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، اے مریم، لقد جیت شیئا فریا، یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ فریا یعنی جس پر الزام آ جاتا ہے، افترا کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں میں بدگمانی آ سکتی ہے، تو نے ایسا کام کر دیا ہے جو بہت ہی برا ہے۔ تیری گود میں بچہ، تو حاملہ بن گئی، ماں بھی بن گئی، تیرا نکاح نہیں ہوا، تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بی بی مریم کو لوگوں نے کیا کہا؟ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، تیرا باپ بڑا پرہیزگار انسان تھا، اور تیری ماں بھی بہت پاک دامن خاتون گزری ہے، مگر تو ویسے نیک باپ، نیک ماں کی بیٹی، تو نے یہ کام کر دیا۔ اے ہارون کی بہن، یہ ہارون کی بہن جو بی بی مریم کو کہا گیا یا اختہ ہارون، اس کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ بی بی مریم کو ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا ہارون، یہ بھی بڑے نیک انسان تھے، اس لیے ان کی نسبت سے یا اختہ ہارون کہا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بی بی مریم ان کی ماں کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، ان کا بھائی نہیں تھا، تو ہارون کی بہن کا مطلب ہارون کے خاندان میں پیدا ہونے والے، جیسے ہم کہتے ہیں یا اخ العرب، اے عرب کے خاندان میں پیدا ہونے والے۔ تو حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے نسل سے بی بی مریم پیدا ہوئی، یعنی ان کی پڑ پوتی تھی۔ ہارون علیہ السلام کا زمانہ بہت آگے کا زمانہ ہے، اور بی بی مریم کا زمانہ بہت بعد کا زمانہ ہے، تو ان کی بہن سے مراد ان کی سگی بہن نہیں بلکہ ان کے خاندان میں پیدا ہونے والی، اور عربی زبان میں محاورہ کہتے ہیں اخل قبیلتی کذا و کذا، اس قبیلے کا یہ آدمی ہے، اس قبیلے کا آدمی کہنے کے بجائے اس قبیلے کا بھائی، جیسا کہ عام طور پر ہم بھی کہتے ہیں نا، یہ میمن برادری والا، وہ انصاری برادری والا۔ برادری کا معنی کیا ہے؟ برادر کا معنی ہے بھائی، فارسی میں برادر کسے کہتے ہیں؟ بھائی۔ وہ فارسی ہی کا لفظ انگریزی میں بھی ہے بردر، انگریزی میں بردر، فارسی میں برادر۔ تو یہ خاندان میں رہنے والوں کو یہ برادری والے کہتے ہیں، اور برادر کا معنی ہے بھائی۔ تو یہاں اختہ ہارون، ہارون کی بہن، یعنی ہارون تمہارا بھائی کا مطلب حضرت ہارون علیہ السلام کی برادری میں پیدا ہونے والی، یہ بہت بھاری برادری ہے، یہ نیک اور شریف لوگوں کی برادری ہے، ویسی برادری میں تو پیدا ہوئی، اور تیرا باپ کبھی اس سے برا کام ہوا ہی نہیں۔ ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باپ برائی والا آدمی تھا ہی نہیں، وما کانت امکی بغیہ، تیری ماں بھی زنا کرنے والی، بدکار، فاحشہ یا غلط کام کرنے والی نہیں تھی، بڑی عفت والی، بڑی پاک دامن تھی۔ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے کچھ جواب نہیں دیا، اور
عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اس طرح، یعنی کہنے لگی کہ اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، اسی سے پوچھو۔ یہ جو بچہ میرے ہاتھ میں ہے یہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، جو بھی پوچھنا ہے اسی سے پوچھو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا مریم نے، کس کی طرف اشارہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، گود کے بچے، طفل شیر خار کہتے ہیں اسے، طفل شیر خار۔ طفل کا معنی ہے بچہ، شیر کا معنی کیا ہے؟ دودھ۔ شیر خار کا معنی دودھ پینے والا بچہ، طفل شیر خار تھے، ان کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا، یہ ایک تو جواب نہیں دے رہی ہے، ہم پوچھتے جا رہے ہیں کچھ جواب نہیں دے رہی، اور اشارہ کس کی طرف کرے؟ بچے کی طرف۔ کسی بڑے آدمی کو بتا کر کہتی کہ ان سے پوچھ لو تو بات معقول ہوتی، سمجھنے کے قابل ہوتی، مگر یہ مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں گے، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی جھولی کے اندر بچہ ہے، یعنی یہ بچہ ایسا ہے اسے جھولی میں ڈال کر ہلایا جائے گا، اسے بستر پر لٹا کر نہیں سلا سکتے، جھولی میں جھلانا ہے اسے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے، قال، بچے نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، یوں پلٹتے ہیں، منہ سے دودھ جھڑتا ہے، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، انی عبداللہ، کہنے لگے میں، یقیناً میں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ حیران ہو گئے لوگ، بالکل صاف زبان، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، یعنی تم لوگ پہلے کیا جاننا چاہتے ہو میرے بارے میں تم پتہ نہیں کیا کیا بولو گے بعد میں، اس لیے پہلے میں میرا تعارف، میرا انٹروڈکشن کراتا ہوں، میں خدا بھی نہیں، خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں، انی عبداللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، کتاب دینا اللہ نے طے کر دیا ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں تمہاری نگاہوں میں سبی، میرے رب کے پاس میں ایک نبی، سبی کا معنی بچہ، نبی کا معنی تو ہم سب جانتے ہیں، سبی کا لفظ اس میں ہے، من کان فی المہد صبیا، جو سبی ہے، جو بچہ ہے، اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ تو کہنے لگے میں بچہ تو ہوں، میں سبی ہوں، مگر میں کچھ ہوں جو تم نہیں جانتے، میں کیا ہوں؟ میں نبی ہوں، مگر میں نبی خود سے نہیں بن گیا، جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، برکت والا بنایا، جدھر میں چلا جاؤں وہاں برکت ہی برکت رہے گی، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں میں برکت والا ہوں، ماں کے پاس رہوں تو ماں کو برکت، کوئی دوسرا مجھے گود میں اٹھا لے تو اسے برکت، کسی کے گھر میں چلے جاؤں تو اسے برکت، کسی اناج میں ہاتھ رکھ دوں تو اناج میں برکت، تو مجھے میرے رب نے برکت والا بنایا ہے، مبارک بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے رب نے مجھے وصیت کی، یعنی پکی نصیحت کی ہے،
دو چیزوں کی، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ ما دمت حیا، جب تک میں اس دنیا میں رہوں، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی جب تک میں اس دنیا میں رہوں۔ صلاۃ سے مراد نماز، زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ۔ اور اس کا دوسرا مطلب بتایا گیا کہ صلاۃ سے مراد ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اور زکوٰۃ سے مراد اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی رکھنا۔ غیر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ دل کو پاک کرنا ہے ما سوی اللہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانا اور ما سوی اللہ کے خیال کو دل سے نکالنا۔ یہ نصیحت مجھے میرے رب نے کی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں میری ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرنے والا رہوں گا۔ میرے رب نے مجھے بنا دیا ہی ویسا، کبھی میں میری ماں کے دل کو دکھ نہیں پہنچاؤں، ماں کی خدمت کرنے میں کبھی کوئی کسر نہیں رکھوں گا۔ یہ ایک بچہ اتنی باتیں کر رہا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا، جبار ظالم نہیں بنایا، شقیہ، بدبخت، برا انسان، بری حرکت کرنے والا یا بدنصیب، بدقسمت اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، تم سلام کرو یا نہ کرو، والسلام علیہ، میں خود اپنے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ والسلام علیہ، سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، یعنی ولادت کا دن بڑا اہم دن ہے۔ ویوم اموت، جس دن میری وفات ہو جائے گی۔ ویوم ابعث حیا، جس دن میں حشر کے دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور دوبارہ اپنی خبر سے نکالا جاؤں گا۔ یہ تینوں موقعوں پر میں خود کو سلام کرتا ہوں۔ تو اتنی لمبی تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے کی، لوگ حیران ہو گئے۔ تو جن کے دلوں میں جذبہ انصاف تھا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بی بی مریم طاہرہ ہے، طیبہ ہے، پاک دامن ہے، اور ان کے گود میں یہ جو بچہ ہے یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ بچہ اس طریقے سے اس لیے پیدا ہوا تاکہ پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ نے دنیا میں ہر چیز کے لیے اسباب کو رکھا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، سبب کے بغیر بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔